السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش کی شہزادی پاکستان فلم انڈسٹری کا بڑا مان، لاکھوں دلوں کی دھڑکن شبنم جی۔ شبنم جی کی ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں اس کے ہاتھ میں وہ سٹک سی ہے، سریکی پنجاب میں اسے کھونڈا کہتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں، اور اس کا وزن بھی بڑھ گیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر بہت سارے یوٹیوبروں نے، دل والوں نے کہا کہ میڈم آپ بوڑھی ہو گئیں اور بیمار ہیں اور معذور ہو گئے ہیں۔ اسی خبر کو لے کر ہم چل پڑے کہ میڈم معذور ہو گئی ہیں، آپ چل پھر نہیں سکتی اور اس کا وزن بھی بڑھ گیا ہے۔ لیکن وہ شبنم جس کو ہم نے دیکھا تھا اور ہم جس کو دیکھتے تھے، جس کو فلموں میں دیکھتے تھے وہ ڈانس کرتے ہوئے، میرا بابو چھیل چھبیلا میں تو ناچوں گی، فلم آئی نا، ندیم صاحب کے ساتھ، شہد صاحب کے ساتھ، وحید مراد کے ساتھ، محمد علی صاحب کے ساتھ، رحمان صاحب کے ساتھ، فیصل صاحب کے ساتھ، بہت سارے اداکاروں کے ساتھ دیکھا۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جس کو ہم نے اس حال میں دیکھا ہو، اس خوبصورتی میں دیکھا ہو، اس کو اچانک اس طرح دیکھ کے تو دل نہیں مانتا کہ وہی خوابوں کی شہزادی اس طرح ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اور جو دنیا بھر میں اس کے چاہنے والے اس کے لیے یہ تو ایک خبر ایسی جیسے بجلی کسی خشک جگہ پہ گر پڑتی ہے، آسمانی بجلی گر پڑتی ہے، تو اس طرح وہ لگا لوگوں کو کیا ہو گیا۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کی تصدیق یا تردید کیوں نہیں آتی۔ تو ان کی ایک دوست صاحبہ ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے کہ جب بھی وہ پاکستان میں آتی ہیں تو شازی ملک کے گھر ٹھہرتی ہیں، اور شازی ملک سے میرا رابطہ ہوا۔ شازی ملک صاحبہ نے بتایا اور انہوں نے ایک تحریر بھی لکھی سوشل میڈیا پہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ شبنم جی کی معذوری کی خبر جھوٹ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ صرف ایک تصویر سے پوری چیز کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ معذور ہو گئی ہیں، ایسی ہو گئی ہیں، ایسی ہو گئی ہیں۔ جناب علی تو انہوں نے بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر کچھ حوصلہ ہوا دل والوں کو، یار اس طرح تو نہیں ہے۔ پھر ان کے پاس تصاویر پڑی تھی تو انہوں نے دکھائی، اور انہوں نے کہا یہ ایک تقریب میں گئی ہوئی ہیں، اور تقریب کس چیز کی ہے، ایک طرف شادی تھی اور دوسری طرف تیمارداری کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ ان دوستوں نے، وہاں کے رشتہ داروں نے، وہاں کے میڈیا نے ایک تصویر بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا، تو جو پاکستان میں لوگوں نے دیکھی اور کہا کہ میڈم معذور ہو گئی ہیں، لیکن میڈم بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن معذور نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی چیمہ گویاں تو چل رہی تھی۔ چلو ہم نے سوچا پھر اس سے آگے کی سوچتے ہیں، اور شازی ملک نے ہمیں شبنم جی کے بارے میں اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر تھوڑا سا شبنم جی کی صحت پہ تو بات کرتے ضرور ہیں، لیکن تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتے ہیں۔ روبن گوش صاحب جو ان کے شوہر تھے، ان کا بھی پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت بڑا ساتھ ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری انہی کے گانوں پہ پلی بڑھی، انہی کے گانوں کی وجہ سے آگے بڑھی، اور لوگوں کو اتنے خوبصورت دھنیں سننے کو ملی، اتنے خوبصورت آوازیں سننے کو ملی کہ لوگ آشش کر اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ کمال کی ٹیون ہے، کمال کی طرز ہے، اور بڑے بڑے فنکاروں کو گوایا، میڈم نور جہاں، مہدی حسن، نہید اختر، اخلاق احمد، اے نیّر، مہناز جی، حمیرہ چنہ، میں آپ کو کیا بتاؤں کس کس کو نہیں گوایا، تمام ان کو گوایا۔ اور اس طرح پاکستان میں ان کی کامیاب فلمیں، بہت بڑی فلمیں ہیں شبنم جی کی، تو بہت بڑی کامیاب فلمیں ہیں۔ لیکن ایک بات کرتا چلوں کہ آئینہ فلم وہ فلم ہے جس کو جب دیکھیں گے نئی لگے گی، اور اس کو ہندوستان میں کاپی کیا گیا۔ بہت ساری فلمز ہیں، میں اگر گننے بیٹھ جاؤں تو آج کا دن بھی یہی ختم ہو جائے گا، اور میڈم کی فلمیں ختم نہیں ہوگی۔ تو میڈم کی فلموں سے ہٹ کے ہم نے ان کی بہت بڑی بلاک بسٹر موویز ہیں، تو ایک مووی تھی آئینہ جب بھی آپ دیکھو گے تو آپ کو اپنا ماضی یاد آئے گا، آپ کو اپنے وہ تمام چیزیں، لیکن اگر آج کا نوجوان بھی دیکھے تو اس کو بھی وہی کچھ نظر آئے گا جو کہ 40-50 سال یا 60 سال کے آدمی کو نظر آتا ہے۔ تو اس طرح فلم کی تازگی ابھی تک بحال ہے، اور لوگ اسی شبنم جی کو چنچل، وہ مسکارے لگائے ہوئے، وہ ایسے بولتی تھی جیسے دل کی دھڑکن رک سی جاتی تھی دیکھنے والوں کی، اور میڈم کی تیز ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح ان کی وہ فلمز یاد ہیں، وہ تصویر بھی یاد ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ خبر جو اس طرح ہوئی تو لوگوں کو تو واقعی جھٹکا سا لگا، انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لایا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ پہلی ویڈیو ہوگی، جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شازی ملک صاحبہ نے کہا کہ وہ تندرست ہیں، تھوڑا وزن بڑھ گیا ہے، اور وزن بڑھنے کی وجہ سے تھوڑا وہ آسرا لیتی ہیں بیٹھنے میں، تھوڑے چلنے پھرنے میں تھوڑی سی
تکلیف محسوس کرتے ہیں، ورنہ اس کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف وزن کی وجہ سے مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس خاندان کی بات کرو تو اس خاندان نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بہت کچھ دیا۔ وہ خاندان وہ تھا جو ستون بن کر فلم انڈسٹری کے لیے کھڑا رہا، یعنی روغن گوش اور شبنم جی۔ تو ان کی پاکستان میں بہت ساری فلم، لیکن انہیں اس تقریباً میرے خیال مطابق ان کی آخری مووی تھی رانی بیٹی راج کرے گی، جس میں ریما عمر شریف، ریمبو، سلطان رئیس صاحب بھی تھے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ فلم کی، لوگوں کو بڑی پسند ہے، ریما کی ماں کا رول کیا، اور ایک گھریلو رومانٹک مووی تھی، بہت ہی اچھی فلم تھی، گھریلو کہانی تھی، جس میں وہ جہیز کی بات بھی کی گئی، اور جب بیٹی سسرال کے گھر جاتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ مسائل بھی ڈسکس کیے گئے۔ صرف گنڈاسا کلچر نہیں تھا بلکہ خوبصورت مووی تھی، اور گنڈاسا کلچر کے دور میں اور گنڈاسا کے مہر سلطان رئیس صاحب کے ساتھ انہوں نے جو مووی کی تو کمال کی مووی تھی۔ تو اس طرح بہت ساری ہم اس کو ماضی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی کس ہیرو کے ساتھ جوڑی جاتی تھی تو وہ تھے، انہوں نے کام تو وحید صاحب کے ساتھ کیا، شاہد صاحب کے ساتھ کیا، ندیم صاحب کے ساتھ کیا، محمد علی صاحب کے ساتھ کیا، فیصل صاحب کے ساتھ کام کیا، اور بھی بہت سارے ہیروز ہیں جن کے ساتھ کام کیا۔ لیکن مین بات یہ ہے کہ ندیم صاحب کے ساتھ ان کی جو جوڑی جاتی تھی اس کا تو کوئی جوڑ بھی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی سوچتے ہیں کہ یار واقعی ان کی فلمز کے ساتھ لوگ تو ان کو یہ کہتے تھے کہ وہ ایک نا اس دور میں ہو جاتا تھا ایک یعنی بلے بلے شبانہ آٹے ملے، یعنی شبنم ندیم پکے جھلے، ایک سریکی میں کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح ان کو ان کی بیوی سمجھا جاتا تھا، اور ضرب المثل بن گئی تھی کہ یہ میاں بیوی ہیں، اس جوڑی کو اتنا پسند کیا جاتا۔ لیکن پاکستان بڑی عزت ملے، پھر پاکستان چھوڑ کر گئے، اس کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں۔ لیکن آج بات کرتے ہیں ان کے آج کی، تو جب ان کے آج کی تو آج وہ اپنے ملک بنگلہ دیش میں ہیں، ہنسی خوشی رہ رہی ہیں، ان کے بچے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ روغن گوش صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن شبنم جی آج بھی پاکستان سے ویسی محبت رکھتی ہیں، اور پاکستانی اس سے۔ تو جب بھی آتی ہیں، شازی ملک صاحبہ فرما رہی تھی، جب بھی آتی ہیں تو میرے گھر ٹھہرتی ہیں، اور یہ ریکارڈ ہے کافی سالوں سے، جب سے وہ گئی ہیں یا یہاں تھی تو شازی ملک سے ان کا بہت بڑا ایک تعلق ہے۔ شازی ملک صاحبہ نے کہا کہ جب بھی آتی میرے گھر آتی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان خبروں کی تردید کی کہ وہ معذور ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سٹیک جو ہاتھ میں پکڑتی ہیں، یہ جس کو ہم سریکی پنجابی میں کھونڈا کہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا سہارا لیتی ہیں، باقی ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ان کو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جو تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی تھی، جس کے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ معذور ہو گئے، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، تو ان کو بتاتے چلیں کہ اس بات کی تردید ہو گئی ہے، شازی ملک نے کہہ دیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو شبنم کو چاہنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی فلمز دیکھتے ہیں، جو ان کے کام کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ بالکل تندرست ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ پہلی بار میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوگی، اور جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو سٹک ہے، یہ کھونڈا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معذور ہو گئے چل پھرنے سے۔ بالکل ٹھیک ہے شازی ملک کے مطابق، اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ نے میری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تصویر وائرل ہونے سے ان کی صحت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بالکل تندرست ہیں۔ خدا ان کو لمبی زندگی دے۔ پاکستان کے جتنے بھی لیجنڈ فنکار ہیں یا عام انسان ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے خدا تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کو لمبی صحت دے، اچھی صحت دے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں پیدا کرے خدا تعالیٰ۔ تو ہم سب دعا گو ہیں میڈم کے لیے کہ خدا تعالیٰ ان کو صحت دے، اور وہ ایسے ہی پھر ہم اس کو دوبارہ فلم کی سکرین پہ دیکھیں، ٹی وی کی سکرین پہ دیکھیں، ان کو ہنستا بستا دیکھیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔